أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس اور مطہر کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک، داتا غوث اعظم، سخیر غریب نواز، رنج بخش گنج بخش، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، پوری کائنات کا نافع الضار اور کائنات کے ذرے ذرے کو روزی پہنچانے والا اکیلا ہی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، تصرفات و کمالات میں اور اپنے افعالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ وہ اللہ روز ازل سے اکیلا ہے، روز ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے رب کی بادشاہی ہوگی۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، رہبر شریعت، پیر طریقت اور امام کامل دین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، کہ جس پیغمبر رحمت علیہ السلام کی ساری زندگی کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کی قبر اطہر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور پیغمبر انقلاب علیہ السلام کے اس دین حنیف کے باغیچے کی آبیاری کرنے والے، میری مراد نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے اس دین حقہ کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ جہاں پہ وہ لیٹے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے ان جانثاروں کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے قریباً 4 سے 5 خطبات، خطبہ جمعۃ المبارک جو ایک بڑا اہم موضوع بحث گفتگو ہے کہ سورہ لقمان اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پہ مبنی جو گفتگو ہے ان کی تفاسیر قریباً
سورہ لقمان کی تفسیر کو آج 5واں خطبہ جمعہ ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ہیں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر وہ چند وصیتیں اور نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا تھا، اور انہی کی وصیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سورہ کی چند آیات کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سن سنا کے ہم سب کو اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ وصیتیں تو بظاہر تو لقمان کی اپنے بیٹے کو تھی، لیکن ان وصیتوں پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا۔ وصیتیں لقمان کی بیٹے کو ہیں، لیکن وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور مشعل راہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب نہ ہو۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی بات لقمان کی لے لیں تو اس میں سے نتیجہ یہی اخذ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو احکامات بیان کر کے گئے، ان چند احکامات کا ایک مجموعی طور پہ نمونہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی۔ تو آج میں انہی کی وصیتوں پہ مشتمل چند آیات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کریں، نیکی کا حکم دے، برائی کے کاموں سے باز آ جائے، اور ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اس آیت پہ جمعے کا اختتام ہو گیا تھا کہ جب مصیبت پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنا ہے۔ تو آج لقمان علیہ السلام نے جو اگلی وصیت بیٹے سے کی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو، اپنی یہ جو گال ہے اس کو پھلانا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تکبر سے نہیں چلنا، غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں ہی تو ہر وقت رہے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہیں پھلانے، یعنی تکبر نہیں کرنا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھ سے ہم کلام ہوں، لوگ تجھ سے بات کرنا چاہیں اور تیرا جو غرور اور تکبر اور تیری اکڑ ہی نہ ٹوٹے۔ جیسا کہ آج میرے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، دنیا کا مال نواز دیتا ہے، تو بندہ بندے کو بندی نہیں سمجھتا، یعنی اتنا حقیر سمجھنا کہ اس بندے کو یہ محسوس کروانا کہ میں کوئی اعلیٰ قسم کی مخلوق ہوں اور تو بڑی نچلے طبقے کی مخلوق ہے۔ اس چیز کو سائر عربی کا لفظ ہے، اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ کس چیز پہ بولا جاتا ہے؟ اونٹ کی گردن میں سریا آ جائے اور وہ اکڑ کے ساتھ ایک طرف مڑ جائے،
اس کو سائر کہا جاتا ہے۔ اور لقمان کہتے ولا تسعر خدک للناس، کہ اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے وہ والا رویہ نہیں کرنا کہ تیری گردن کے اندر سریا آ جائے اور تیری گردن اکڑی رہے اور لوگ تیرے سے بات کریں تو تو ان کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ان کو کمتر سمجھے۔ اس انداز سے اور اس رویے سے لقمان اپنے بیٹے کو روک رہے ہیں۔ فخر، غرور اور تکبر جو ہے، یہ جو تکبر لفظ ہے، تکبر کا معنی بڑا پن ہے، اور یہ جو بڑا پن ہے یہ میرے اللہ کے علاوہ کسی کو زیب دیتا نہیں دیتا۔ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے بارے میں، اللہ فرماتے ردائی، یہ میری چادر ہے۔ جو اس کو تکبر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے گویا اس نے میری چادر کو، میری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے۔ جو اللہ کی عزت کو، اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ دنیا میں بھی رسوا کر دے گا، آخرت میں تباہی، رسوائی اور ضلالت اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو لقمان بھی اسی بات سے، اس چیز سے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے کو ڈرا رہے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، لوگوں کے سامنے غرور اور تکبر سے ان کے ساتھ پیش نہیں آنا، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بڑے محتاط ہو کے رہنا ہے، اپنے آپ کو نرم دل ثابت کرنا ہے، اپنے اندر نرمی رکھنی ہے، غرور اور تکبر سے پیش نہیں آنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دوسری وصیت کیا کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا، بڑی آہستگی کے ساتھ چلنا ہے، میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور ساتھ یہ دو چیزیں بیان کی ہیں کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اس ضمن میں دو باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمین کے اوپر ایسے نہیں چلنا لاغر ہو کے کہ کوئی سمجھے یہ بیمار ہے، اس بیچارے کو چلنا نہیں آتا، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اتنی کمزوری کی چال بھی چلنی نہیں چلنی۔ اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمائی، دوسری بات فرمایا اس انداز سے بھی نہیں چلنا کہ تیری چال کے اندر ایک وقار ہے اور تیری چال کے اندر ایک زیب و زینت اور عزت ہے، وہ اس چال کے اندر ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ اپنے پروقار شخصیت، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلنا، سینہ تان کے نہیں چلنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک وہ اس کا سوٹ پہن لے کاٹن کا مایا لگا کے تو وہ ایسے بازو کر کے چلتے، اس چال سے، اکڑ اور تکبر کی چال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں پارے میں مومنین کی ایک صفت بیان کی ہے، فرمایا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کی سینے پہ، زمین کی دھرتی پہ بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ اور نرمی کس حد تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مسجد کی طرف جانا ہے تو دوڑ کے اور بھاگ کے نہیں جانا، دوڑ لگا کے نہیں جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی پروقار چال سے جانا ہے مسجد کی طرف، تاکہ جو غیر مسلم ہے وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک وقار کی چال چل کے جا رہا ہے۔ نہ اکڑ کے چلنا ہے اور نہ اتنی لاغر پن والی چال چلنی ہے کہ انسان کو دیکھ کے دوسرا محسوس کرے یہ بیمار جا رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نحیف اور کمزوری آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہتیں اور یہ دونوں عادات، دونوں خصلتیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں کھول کے امت کے سامنے بیان فرمائی۔ اور لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی بات کہی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ نے زمین پر اترا کر نہیں چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا، اپنی پروکار چال جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلنا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ صدقے اور قربان جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے راستے میں چلنے کے آداب تک بتلا دیے۔ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ چلنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کہے گا، اپنے ہاتھ پہ چلنا ہے، رستہ کاٹنا نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، تکلیف دے جو چیزیں ہیں ان کو رستے سے ہٹا کے ایک سائیڈ پہ کر دینا ہے، اور پروکار چال چلتے ہوئے آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنی چال کے اندر جو ہے وہ اکڑ نہیں لانی، زمین پہ اترا کے نہیں چلنا۔ اور پھر فرمایا لقمان نے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تکبر کرنے والے شیخی خورے کو، شوخیاں مارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، جو فخر یعنی جو بندہ تکبر کرتا ہے، تکبر سے چلتا ہے اور شیخی خورا بنتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں، جن کو اللہ ہی پسند نہ کرے، ہم سب جو بھی نیک کام کرتے ہیں، ہمارا ایک ہی مشن ہے، ہمارا ایک ہی نظریہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں پسند کرنے لگ جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ تو جب اللہ ہی پسند نہیں کرے گا، جب اللہ پسند نہیں کرے گا تو اس کی نظر رحمت ہم پہ کیسے پڑے گی؟ اللہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میانہ روی سے چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رستے کے جو آداب ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہمیں اپنی چال کے اندر ایک وقار اور سنجیدگی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جا رہے ہوں تو دیکھنے والا کہے کہ بڑا پروقار اور سنجیدہ آدمی جا رہا ہے، اس کی چال کے اندر ایک بزرگی بھی ہے، نرمی بھی ہے، اور ایک باروب شخصیت یہ گزر کے جا رہا ہے۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے، اسلام نے اسی لیے اس کو میانہ روی سے تعبیر کیا ہے کہ نہ اتنی ہلکی چال چلنی کہ بندہ کمزور لگے، اور نہ اتنی جو ہے وہ اکڑ والی چال چلنی ہے کہ بندہ اس سے شیخی خورا لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وقصد فی مشیک، کہ اپنی چال جو اس کے اندر میانہ روی اختیار کرنی۔ یہ اسلام کے اصول ہیں جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں، اور ان سے کتنے سال پہلے، کتنے 100 سال پہلے لقمان اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے ایسے نہیں چلنا، ایسے چلنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور شرک ظلم عظیم ہے، اور نماز قائم کرنی، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے باز آنا ہے، خود بھی روکنا ہے، لوگوں کو بھی روکنا ہے۔ یہ ساری وصیتیں لقمان علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال پہلے اپنے بیٹے کو کر کے گئے ہیں، اور یہی آداب معاشرت ہے، اور یہی میرے معاشرے کے آداب ہیں، رہن سہن کے، چلنے پھرنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے، لین دین کے، تجارت کے، جو لقمان بیٹے کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان تک پہنچا گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے کھول کے ان کو بیان کر دیا۔ کیوں جی ہم اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کریں گے، انشاءاللہ ہم ان وصیتوں پہ، ان نصیحتوں پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں لقمان وقصد فی مشیک، پہلے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے،
تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اس انداز سے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے۔ اب ایک ہی جملہ بولا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار کے اندر میانہ روی اختیار کرنی ہے، خوبصورت پن لے کے آنا ہے، اور ساتھ کیا کہا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اونچی آوازیں نہیں لگانی۔ اور یہ جو ہمارا رویہ، جو انداز ہے نا، ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دوست احباب، کوئی بھائی پاس سے گزر جائے، لمبی لمبی آوازیں کستے ہیں، آوازیں مارنی شروع کر دیتے۔ اسلام روکتا ہے، یا تو اگر آپ کو کوئی کام ہے اپنے پاس روک لیں، نہیں تو چل کے اس کے پیچھے جائے۔ لمبی لمبی اونچی اونچی آوازوں سے اسلام نے روکا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اس آیت کے اندر بھی تھا، فوق صوت النبی، کہ نبی کی بات سے، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے۔ تو ایک صحابی نے جب یہ قرآن کی آیت سنی تھی، اللہ کی قسم، اس نے اس ڈر سے کہ کہیں میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چال میں میانہ روی لانی ہے اور اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، نیچی آوازیں، آہستہ جو ہے آوازوں کو بڑا پروکار بنا کے، بڑی اونچی جو آواز ہے یہ پروکار نہیں ہوتی۔ اور آگے شرط ایک لگائی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ فرماتے ہیں کہ آوازوں میں سے سب سے بدتر اور گندی اور بھدی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز۔ صحیح البخاری کے اندر کتاب الخصائص کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آواز کے اندر تھوڑا زور لگا کے آواز کو اونچا کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام عام روٹین میں آہستہ بولتے تھے۔ کسی آواز کے اندر، اپنی واز کے اندر، کسی بات کے اندر واز و نصیحت میں زور ڈالنا تھا تو زور ڈالنا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تھوڑا زور سے، اگر ٹیک لگائی ہوتی ٹیک چھوڑ دیا کرتے تھے، تھوڑا زور لگا کے بولا کرتے تھے، چہرہ مبارک کا رنگ متغیر اور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ بولتے تھے تب بھی، جب اونچی آواز سے بولتے تھے تب بھی وہ آواز ہمیں دل کو بھا لیتی تھی۔ یعنی جو اونچی آواز ہوتی تھی، اتنی زیادہ اونچی آواز نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے آواز دی اور بڑی دور تک لوگوں کو وہ آواز جو ہے وہ لوگوں کا مزاج خراب کرے۔ کہتے آہستہ اور اونچی آواز جو ہے، درمیانی سی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کرتے تھے، اور وہ آواز ہمارے دلوں کو بھا لیا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ شرط لگائی ہے، پہلے چال کے اندر میانہ روی کے بارے میں حکم دیا، پھر کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، نیچی رکھنا ہے۔ آگے پھر بہت بڑی جو ہے وہ ایک ایسی چیز اور ایسی قباحت بیان کر دی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اگر تم بہت اونچی آواز لگاؤ گے، اونچی آواز سے بولو گے تو اونچی آواز کیا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے گندی اور بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تمہاری آوازیں بھی ان گدھوں کی آوازوں کے ساتھ ملیں گی جن کو قرآن نے بدترین آواز سے ڈکلیئر کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا ایک ایک اسلوب اور ایک ایک طور اور طریقہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، کیا میرے بیٹے، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ آسمان کیا ہے؟ چھت کے طور پہ ہمارے اوپر نیلی چھت ہے یا نہیں؟ بادل سایہ کرتے ہیں یا نہیں؟ سورج تپش دیتا ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھ لیں،
گرمی کے اندر ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، پھر اللہ بادل لے آتا ہے، پھر سایہ آ جاتا ہے چیزوں کا۔ اور آج دیکھ لیں کہ کتنی سردی ہے، ہم سورج کی تپش کو ترس چکے ہیں کہ کاش سورج نکلے، ہمارے جسم کی ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہو جائیں، ہماری باڈی کھل جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورج کو بے جا پیدا کیا، آسمان پہ جو ستارے ان کو بے جا پیدا کیا نہیں کیا، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آج ہم ستاروں سے راستہ نہیں پکڑتے، راستے متعین ہو چکے ہیں۔ پہلے وقتوں کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، یہ جی قطبی ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، ستارے کو دیکھ کے اپنی سمت کا تعین کر کے رات کی تاریکی کے اندر سفر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے وہی بات لقمان کے ذریعے اس کے بیٹے کو سمجھائی، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہ میرے اور آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا۔ اور یہ اللہ کی نعمت ہے، تپش دینا، گرمی دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھل بھی پکتے ہیں تو اس کی سورج کی تپش اور گرمی کے ساتھ، اور رات میرے اور تیرے سکون کے لیے بنائی ہے رات کو، اور پھر اللہ رب العزت نے دن بنائے ہیں، مسخر کیا ہے میرے اور تیرے کام کے لیے، اور پھر اللہ نے روشنی کو بنایا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے، اندھیرا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے بیٹے تمہارے لیے اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا، کام میں لگایا ہوا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور انداز سے دے رکھی ہے اللہ نے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ باطنی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ نے ان ساری نعمتوں کو حضرت انسان کے لیے، حضرت آدم کے لیے، آدم کے بیٹے کے لیے، میرے اور تیرے لیے اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو بنایا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، کہ ہم ان ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ فرماتے بعض لوگ پھر بھی ایسے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر ہدایت کے، بغیر علم کے، اور بغیر روشن کتاب، یعنی روشن کتاب قرآن مجید واضح ہو جانے کے بعد، آیات کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے۔ نمرود نے کیا کیا تھا اللہ کے بارے میں؟ ابراہیم سے جھگڑا ہی کیا تھا نا علیہ السلام۔ کیا کہا تھا؟ کہ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے ان آتاہ اللہ الملک، جس نے تجھے بادشاہی دے رکھی، رب وہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یحیی و یمیت ہے، زندہ بھی کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یأتی بالشمس من المشرق فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے۔ میرا رب کون ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے؟ فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے لے کے آ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ظالم جھگڑا کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، تو اس کو ایک ایسی دلیل دی ہے کہ مغرب سے لے کے آ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران و ششدر رہ جاتا ہے
پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم نے بات کی تو بات کیا کی ہے، اب وہ سورج کو مغرب سے لا سکتا تھا؟ نہیں لا سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت دیتا نہیں دیتا۔ یہی بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو سارا کچھ واضح ہو جانے کے بعد، کون کون سی تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ اللہ فرماتے ہدایت بھی واضح ہو گئی، کتاب کی آیتیں بھی واضح ہو گئی، علم بھی آ گیا، سارا کچھ پتہ لگنے کے باوجود وہ اللہ کی توحید کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کو علم ہی نہیں ہے، اگر علم ہے تو ان کو سمجھ اور ہدایت ہی نہیں۔ اور اس کے بعد لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، بیٹے کو یہ بتلایا جا رہا ہے اور اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ اور سیمپل بنا کے پیش کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے نازل کیا کیا ہے؟ قرآن منزل من اللہ ہے اور حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ایسے ہی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کن کو؟ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ نے اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس موضوع سے متعلقہ ملتی جلتی 6-7 قرآن مجید کے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے یہ آیت ان سے ملتی جلتی اسی موضوع سے مطابقت رکھتی ہوئی ان آیات کو 6-7 مقامات پہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، نازل کرو، اپنا پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، تو ان کی پیروی کریں۔ قرآن کیا کہتا؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ سارے یک زباں ہو کے یہ کہتے ہیں ہم پیروی اپنے باپ دادا کی باتوں کی کر رہے ہیں، ہم باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ کے منزل من اللہ قرآن و سنت کی پیروی کیسے کریں؟ آج میرے معاشرے کا المیہ نہیں ہے، میرے معاشرے کے اندر یہ بات عام نہیں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا کوئی صاحب علم کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ کہا ہے، تو ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں لو جی تسی نواں دین لے کے آئے، ساڑھے وڈے ایویں ہی مر گئے۔ کیوں یہ جملہ بولا جاتا ہے یا نہیں؟ بولا جاتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ پتہ کتنا برا لگتا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور جن باپ دادا کی پیروی کی باتیں تم کرتے ہو ان کو تو ذرے کے برابر نہ عقل تھی اور نہ وہ ذرے کے برابر ہدایت پہ تھی۔ اور قوموں کو جب انبیاء نے یہ دعوت توحید ان کے سامنے رکھی، اس وقت قوموں کو کس چیز نے منع کیا؟ صرف ایک ہی بات تھی اور وہ یہ تھی بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی ڈگر پہ، اسی منہج پہ، اسی نہج پہ، اسی طریقے پہ چلتے ہوئے پایا، ہم تمہاری بات کو کیسے مان لیں؟ ساڑھے باپ دادا انج کر دے سی، اسی تیری گل کیوں منی ہے؟ ہر قوم کے بڑے نے چھوٹے نے یہی جواب انبیاء کو دیا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے وہی چیز بیان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، تو آگے سے کہہ دیتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس طریقے پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیں، آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب بصیرت ہے، ایک طرف قرآن اور حدیث ہے اور ایک طرف قرآن اور حدیث کے سامنے
باپ دادا کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث کو لیں گے یا باپ دادا کی باتوں کو لوں؟ بولیں کس کو لینا چاہیے؟ قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ کا حکم بھی، یہ منزل من اللہ، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی اللہ نے یہ سند نازل نہیں کی ہے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ، بلکہ یہاں تک اللہ نے اخیر کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، اتبع ما یوحا الیک، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہی ہم تیری طرف بھیجتے ہیں نا، جو وہی ہم تیرے اوپر نازل کرتے، اتبع، تو بھی اس وہی کا تابع ہے، تو بھی اسی کا متبع ہوگا، اسی کی فرما برداری کرے گا۔ اے میرے نبی، جو تیری طرف ہم وہی بھیجتے اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ تو جب نبی وحی کا تابع ہے تو ہم تو بالاولا ہر مسئلہ، ہر معاملہ، ہر نکتہ کس سے حل کروائیں گے؟ قرآن اور حدیث سے، اللہ کی وحی سے۔ بولے کس سے کروائیں گے؟ اللہ کی وحی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریق پہ، جس رستے پہ پایا ہے اسی کی پیروی ہم کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے جو بڑے، جن بڑوں کا یہ نام لیتے ہیں، شیطان نے ان لوگوں کو جہنم کے راستے پہ ڈالا ہوا ہے، اور یہ اتنے بدبخت ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم باپ دادا کی بات کو مانیں۔ میرے اور آپ کے پاس حرف آخر کیا ہے؟ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کی قسم، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، قرآن اور سنت کے علاوہ، صحابہ کے منہج کے علاوہ ہمارے پاس تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تیسرا کوئی ایسا نصاب نہیں ہے جس پہ ہم عمل کر کے اللہ کی جنت کے مالک بن سکیں۔ جنت کس چیز پہ ملے گی؟ بولیں جنت کس چیز پہ ملے گی؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث پہ جنت ملے گی۔ صحابہ کا نصاب کیا تھا؟ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں دے کے گئے تھے؟ کیا دے کے گئے تھے؟ دو چیزیں تھی، دو چیزیں۔ حدیث بخاری کی جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کو چھوڑے جا رہا ہوں اور ترکت فیکم امرین، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امرین نہ ایک ہوتا ہے نہ تین ہوتا ہے، امرین دو پہ بولا جاتا ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے لیے کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس پہ مضبوطی سے، سختی سے کار بند رہو گے، عمل کرتے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، تمہیں کوئی چیز گمراہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا و سنتی، میری سنت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کا رستہ ہے۔ یہ دو چیزیں عمل کر کے اگر ابو بکر جنتی ہو سکتا ہے، بولیں ابو بکر جنتی ہیں یا نہیں؟ عثمان جنتی ہیں یا نہیں؟ عمر جنتی ہیں یا نہیں؟ علی جنتی ہیں یا نہیں؟ خلفاء الراشدین المہدیین، 30 سالہ دور خلافت ہے خلفاء راشدین کا، اور ان 4 خلفاء جو نبی علیہ السلام نے کہا المہدیین، یہ میرے خلفاء جو ہیں یہ ہدایت پہ رہیں گے۔ 30 سالہ دور خلافت پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہے، اور پھر عثمان غنی ہے، مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر ان کا نصاب قرآن اور حدیث دو چیزیں رہا ہے، اگر وہ دو چیزوں پہ عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں، میں اور آپ دو چیزوں پہ عمل کر کے جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں جی جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے حکم بھی یہی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے بھی یہی گئے، اور نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ابو بکر کا دور خلافت کتاب و سنت جو ہے وہ آئین رہا ہے،
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو دنیا جانتی ہے، کتاب و سنت کو نافذ کیا ہے، وہ آئین رہا ہے۔ عثمان غنی کی خلافت میں کتاب و سنت آئین رہا ہے اور وہ قانون رہا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن و سنت آئین اور قانون رہا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کو نافذ کر کے، اس کو آئین کی حیثیت دے کے، نفاذ کر کے، عمل کر کے جنتی ہو سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج کا مسلمان قرآن و سنت پہ عمل کر کے جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور میرے بھائیوں چھوڑ دیں اختلافات، لڑائیاں چھوڑ دیں، جھگڑے چھوڑ دیں، پیار اور محبت آپس میں بانٹیں، تقسیم کریں، ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں، لیکن وہ نزدیک کس بنیاد پہ آئیں گے؟ سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ کی قسم یہ دو چیزیں میرے اور آپ کے لیے نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان دونوں پہ نبی علیہ السلام ہمیں سختی سے کاربند رہنے کی، نبی علیہ السلام ہمیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے گئے ہیں، سختی سے کاربند رہنے کی تلقین کر کے گئے ہیں۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے رسی کو تھام لو، تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب ہم اس پہ سختی سے عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا۔ جب اللہ کی رسی کو تھام لیں گے تفرقہ بازی سے بچ جائیں گے، جب تفرقہ بازی سے بچ جائیں گے جنت کے مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان ظالموں کو اتنی بھول ہوئی ہے، یہ کہتے باپ دادے کے دین پہ ہم نے چلنا ہے، ان کے رستے کو اپنانا ہے۔ اللہ کہتے وہ باپ دادا ان کا رستہ وہ ساری زندگی جہنم کے عذاب کی طرف بلاتے رہے ہیں، اور یہ ظالم اتنے نکلے کہ یہ بھی ان کے پیچھے کہتے ہیں ہم نے جہنم کی طرف جانا ہے۔ اور میں نے دو ٹوک لفظوں میں بڑے سمپل سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، دوسری طرف ہمارے باپ دادا کی باتیں ہیں۔ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، دوسری طرف ہمارے یہ معاشرے کے سماج کے رسم و رواج ہے۔ آپ ہی مجھے بتلا دے صاحب ایمان ہے کہ آپ کی عقل کیا کام کرتی ہے، قرآن حدیث کو لینا چاہیے یا معاشرے کی سماج کے رسم و رواج کو لینا چاہیے؟ ہر بندے کا جواب یہی ہوگا، ہر صاحب ایمان کا، صاحب عقل کا، صاحب بصیرت کا یہی جواب ہوگا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو اخذ کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو لینا، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرے راستے کو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ باپ دادا وہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، وہ عالم دین کیوں نہ ہو، وہ اس سے بڑے مفتی کیوں نہ ہو، موجم الکبیر للطبرانی کی حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کہتے نا جی ہمارے فلاں صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے، ہمارے عالم دین نے یہ کہا ہے، تو اس لیے بھئی ہم اس کی بات مانیں گے۔ ایک طرف قرآن اور حدیث ہو، دوسری طرف دین کا عالم مفتی امام بڑا سارا کیوں نہ ہو، فقیہ اور محدث اور مجدد کیوں نہ ہو، بولے بات کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ قرآن اور حدیث کو، کیونکہ مولوی کے بارے میں وحی تو نہیں اتری نا۔ وحی کس کے بارے میں اتری؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ جب بھی بولتا وحی کے تابع ہو کے بولتا ہے۔ وحی جب بھی آتی کس کے پاس آتی ہے؟ بولیں کس کے پاس آتی؟ وحی عالم پہ آتی ہے یا وحی کسی مولوی پہ آتی ہے یا امام پہ آتی ہے یا محمد رسول اللہ پہ آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی جب بھی آتی ہے عائشہ کے بستر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک کو لوگ امام مدینہ کہا کرتے تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو روضہ رسول کے پاس بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ
حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اور سیراب ہونے کے لیے امام مالک کے پاس آیا کرتے تھے، اور لوگ ان کو امام مدینہ کہتے۔ رب کبریا کی قسم ہے، امام مالک وہ امام مالک ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے ان کے دور حیات میں، دور زندگی کے اندر کوئی ان سے بڑا حدیث کا امام نہیں ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں نا، اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں امام مالک جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھ دیا جائے قیمت ادا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کیا کہتے ہیں لوگوں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، میں تخیلات کی دنیا میں جب گم ہو جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں میں نے جوتا پہنا ہوا ہو تو میرا پاؤں اس جگہ پہ نہ آ جائے جہاں پہ میرے پیغمبر کا پاؤں لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کی محبت کا عالم ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر ننگے پاؤں چلتے ہیں، جوتا اتار دیتے ہیں۔ اور وہ امام مالک ایک بات کہا کرتے تھے، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے تھے لوگوں، دنیا کے اندر ہر بندے کی بات کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں نا کہ حافظ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا۔ کہتے تھے دنیا کائنات کے اندر ہر بندے، ہر فرد و بشر کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جو اس روزہ کے اندر دفن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ ان کی ہر بات کو لیا ہی جائے گا، سچا ہی کہا جائے گا، جھوٹا کہا جا سکتا، چھوڑا جا سکتا۔ کہتے تھے اگر کسی نے جھوٹا ہونے کے بارے میں سوچ لیا یا بات کو چھوڑ دیا، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئی۔ اور وہ ہستی کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں یہ بات بتلانا چاہ رہا تھا آپ کو، ایک طرف قرآن اور حدیث ہے، دوسری طرف ایک امام کا قول ہے، ایک عالم دین کی بات ہے، ایک مسجد اور محراب و منبر کے وارث عالم دین کی بات ہے۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات کو لوگے یا مولوی صاحب کی بات کو لوگے؟ فیصلہ آپ پہ ہے۔ آخر پہ میں حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیوں جی، کس کو لوگے؟ قرآن اور حدیث پہ کون متفق ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آئیں علماء کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب؟ جو دین نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں نا، اس دین کے وارث اس امت کے علماء ہیں، اور وہ علماء جو حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ کس وجہ سے کہ نبوت کا سلسلہ ہو گیا ختم۔ جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہی ذمہ داری انبیاء کی، میرے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ علماء کا شیوا بن گیا، علماء کو ذمہ داری مل گئی۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کن معنوں میں؟ کہ نبی کا جو دین ہے اس کے اصل وارث علماء ہے۔ علماء نبی کی بات بتلائیں تو نبی کے دین کے وارث ہیں۔ اگر اپنی ذاتی بات بتائیں، دین کے اندر داخل کریں تو وہ بددیانت ہیں اور خائن ہیں۔ اور خائن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم، صحیح حدیث ہے معجم الکبیر للطبرانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بددیانت اور خائن عالم دین کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، اور مجھے بتلایا جائے گا یہ وہ خائن عالم ہے جس نے آپ کے دین کے اندر اضافہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے مجھے حکم دیا جائے گا، میں پیچھے سے اس کو دھکا لگا کے، پیچھے سے اس کو دھکا دے کے جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر گرا دوں گا۔ اور اب حدیث آپ کو وہ سنانے لگا ہوں جس پہ میں نے بات ختم کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقلد العالم فی دینکم، یہ حدیث ہے۔
اصل بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، ہم ڈر جائیں کب تک ہم دین کے اندر ملاوٹیں کرتے رہیں گے، کرواتے رہیں گے. کوئی مشرق سے اٹھا وہ بھی دین، مغرب سے اٹھا وہ بھی دین، شمال سے اٹھا جنوب سے اٹھا وہ بھی دین. ہر چیز اگر دین ہے میرے بھائیوں، ہر بندے کی بات اگر دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. لا تقلدوا العالم فی دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کے معاملے میں کسی عالم کی بھی تقلید کرنی. واضح الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے ایک ایک حرف کا میں ذمہ دار ہوں. معجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء راوی ہے، لا تقلد العالم فی دینکم، کہ اپنے دین کے معاملے میں بھی کسی اپنے عالم کی تقلید کرنی. اگر عالم تمہیں بتلائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ لے لو. اگر عالم اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے پیش کرتا ہے اس کی بات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا کے رکھ دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگا لے. تو یہاں پہ اللہ فرماتے لقمان نے بیٹے کو کہا کہ اپنے باپ دادا کی باتوں کو نہیں ماننا. باپ دادا کی جو باتیں ہیں وہ تو ساری عمر جہنم کی طرف آپ کو بلانے میں لگے رہے، اور آج تم بھی آ کے یہی کہتے ہو بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم اپنے باپ دادا کی باتوں کو ترجیح دیں گے، ان کو مانیں گے. اللہ نے پھر ڈرا دیا ہے، روک دیا ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کے سامنے کسی چیز کو بھی آڑ بنانے کی توفیق نہ دے. ہمیں یہی توفیق دے کہ قرآن اور حدیث نکل آئے، واضح ہو جائے، ہم سینے سے لگا کے عمل پیرا ہو جائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَايَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.